کہا جاتا ہے کہ لندن کے ایک امام صاحب روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہوتے۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 پیسے زیادہ آ گئے ہیں۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پیسے وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ ان کا حق نہیں بنتے۔ پھر سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا، میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر رکھ لیتا ہوں۔ اسی کشمکش میں کہ واپس کروں یا نہ کروں، امام صاحب کا اسٹاپ آ گیا۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ اسٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20 پیسے، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ ڈرائیور نے 20 پیسے واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پیسے میں نے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دیے تھے تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکو۔ امام صاحب جیسے ہی بس میں سے نیچے اترے، انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک بجلی کے پول کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پیسے میں بیچنے لگا تھا۔ یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ صرف اقوال پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کہیں کوئی ہمارے شخصی اور انفرادی رویوں کے اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لیں۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہ کرے۔ آج کل کتابیں پڑھنے کا دور نہیں، لوگ رویے پڑھتے ہیں۔